قرآن مجید ہم سب کے خالق کا ایک ایسا پیغام جو زندگی کے ہر لحظے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہی کتاب انقلاب ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام میرے ناظرین گرامی، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی ان دو آیات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کو مختصر سے وقت کے اندر سیکھیں گے، اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم آگے بھی اسے مکمل کرتے جائیں گے، اور جو جو ویڈیو آپ کی خدمت میں آتی جائے اس کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن مجید کے اس نور کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اس سے قبل ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کون سی مدد چاہتے ہیں؟ گویا بندہ اللہ سے جو مدد درکار کر رہا ہے نا، خصوصاً یہاں پر ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے درکار ہے، لیکن یہاں پر جو خصوصاً مراد ہے وہ کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی اور منزل مقصود تک پہنچانے کی دعا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ اس کی کون سی مدد؟ ہدایت کی مدد۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہے راہ کو دکھلانا، راستہ دکھلانا، یہ بھی مراد ہے، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا، یہ ہدایت کا معنی ہے۔ یہاں ہدایت کے دونوں معنی لیے جائیں گے، یعنی راہ دکھلانا بھی معنی لیا جائے گا، کچھ راہ تو اللہ نے دکھلائی ہوئی ہے اور کچھ سے ہم ابھی کچھ کا ہمیں نالج نہیں ہے، بلکہ کچھ راہ تو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دکھا دی ہیں۔ کچھ فطری عالمگیری ہدایات تو وہ ہیں جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھ دی ہیں، ان کے ذریعے ہم بہت سی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے مثلاً دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، سونگنے کی عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں، کسی مذہب کا فرق کیے بغیر، رنگ و نسل کا فرق کیے بغیر، کسی زبان کا فرق کیے بغیر، کسی علاقائی تخصیص کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہیں، یہ حواس عطا کی ہیں، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ جیسے دیکھ کر ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اور اسی طرح چھو کر ہم اندازہ کر لیتے ہیں، چھونے کی ہدایت کہ ہم یہ چیز نرم ہے، سخت ہے، پکڑ لیتے ہیں کہ اس چیز کو ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ اسی طرح سننے کی، اور کلام کو میٹھی ہے، شیریں ہے، ترش ہے، کیسا ہے، اور دیکھ کر پھر بولنے کی قوت اللہ نے دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سونگنے کی قوت دی ہے، سونگ کر بندہ ہدایت حاصل کرتا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ خراب ہے یا بدبودار ہے یا خوشبودار ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں رکھ دی ہیں، لیکن ان سے بھی آگے اصل ہدایت ان سے بھی حاصل کرنی ہوتی ہے، عقل و شعور سے بھی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اصل ہدایت جو مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں نہیں رکھی۔ کچھ جبلت میں مسلمان ہونے کے ناطے، یعنی کچھ چیزیں، کچھ ہدایات ایسی ہیں جو موروثی ہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلام مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے کچھ ہدایات جو ہے نا وہ ہمیں حاصل کرنا نہیں پڑتی، بلکہ ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں موروثی طور پر رب کائنات نے۔ تو اس کے بعد جو نماز میں بندہ کھڑا ہو کر جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگتا ہے ہدایت کی، اس سے مراد کون سی ہدایت ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ ہدایت میں، وہ تو سیدھے راستے پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو چل تو وہ رہا ہے سیدھے راستے پر، لیکن کیا ہے وہ ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے وہ کیا؟ مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو گویا وہ یہاں پر یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا الہ مجھے مطلوب تک پہنچا دے،
مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، مجھے سیدھے راستے پر چلا، نہ کہ دکھایا ہوا ہے۔ جب تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تمہیں پتا ہے کہ نماز یہ ہدایت کا راستہ ہے، دیکھ لیا۔ تمہیں پتا ہے حج ہدایت کا راستہ ہے، دیکھ لیا۔ تمہیں پتا ہے کہ زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ یعنی اچھے اور برے کا کچھ بندے کو والدین سے ملتا ہے، کچھ اساتذہ سے ملتا ہے، اور کچھ وہ جب خود مطالعہ کرتا ہے اس کو یہ ہدایات ملتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت سے جو دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں معنی یہ مراد ہوگا کہ اللہ مجھے منزل مقصود تک، مجھے مطلوب تک بھی پہنچا۔ اور چونکہ جو جبلی ہدایت ہیں وہ ہمیں ان کاموں میں ہمارے لیے معاون ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بھی فرما رہا ہے ان ہدایات کی طرف، یعنی جو ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تو آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور یہ ساری وہ ہدایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں رکھ دی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہم منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مولا ہمیں منزل مقصود تک، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اس سیدھے راستے پر چلا جو ہمیں منزل مطلوب تک جو ہمیں پہنچا دے۔ صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط المستقیم یعنی وہ مستقیم استقامت سے بھی ہے، سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے، سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اور استقامت سے بھی ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، اگر اس کا صحیح معنی کیا جائے تو صراط مستقیم کا مطلب کشادہ راستہ، منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ، مطلوب تک پہنچانے والا راستہ، کشادہ اور کھلا راستہ، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم، وہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی وضاحت ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرما دی۔ آپ نے صحابہ کے ساتھ، آپ نے خود زمین پر اپنی انگلی مبارک سے خود کچھ آڑی ترشی لائنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر مٹی پر بنائی، اور ایک لائن آپ نے سیدھی بنائی، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ سیدھی مطلوب تک جاتی ہے، یہ سیدھی جنت کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم، یہ راستہ ہے، اور یہ جو جتنے باقی آڑے ترچھی لائنیں حضور نے کھینچی، فرمایا یہ شیطانی راستے ہیں، یعنی یہ شیطان کے راستے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ بات حیرت انگیز کہ وہ جو ترچھی اور آڑی لائنیں حضور نے کھینچی ہیں نا، شیطانی، وہ سارے شیطانی راستے ہیں، شیطان ان پہ بیٹھتا نہیں ہے، جو ان پہ چل پڑا وہ شیطان کے راستے پہ ہی چلا ہوا ہے، وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ شیطان اس سیدھی راہ پہ بیٹھتا ہے، اور یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا تھا میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کر تیرے گم بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب یہاں پر چونکہ شیطان نے بیٹھنا ہے سیدھی راہ پر، اسی راستے پہ بیٹھ کے اس نے ہمیں گمراہ کرنا ہے، اس نے ہمیں نماز میں آ کے خلل ڈالنا ہے، اس نے نماز میں، اس نے بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے تو وہاں خلل ڈالنا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے وہاں خلل ڈالنا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، وہاں اس نے خلل ڈالنا ہے۔ الغرض ہر وہ کام جو رب کائنات کو پسند ہے، چونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ رب کا محبوب بن جائے، بندہ رب کا پیارا بن جائے، بندہ رب کا فرمانبردار بن جائے، اور رب بندے کو پسند کرنے لگ جائے، وہ یہ چیز نہیں چاہتا۔ اس کی اصل دشمنی اس بات سے ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ جنت میں پہنچ جائے اور اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، تو اس لیے وہ بیٹھتا ہی سیدھے راستے پر ہے، اور ہر اس کام سے روکتا ہے جو رب کائنات کو پسند ہے، جو اسلام جس کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور اسی سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے موقع دیا ہوا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے، اور وہ بھی اس وعدے کو نبھا رہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں پر اب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگیں۔ دیکھیں وہ مدد کیا مانگتے ہیں جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، اب تجھ ہی سے اس کی مدد بھی مانگتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو نماز ہے، یہ ہمیں مطلوب تک بھی پہنچا دے، یہ جو روزہ ہے یہ ہمیں مطلوب تک بھی پہنچا دے، حج ہمیں مطلوب تک بھی پہنچا دے، یعنی یہ سارے جو نیک کام ہم کرتے ہیں یہ ہمیں مطلوب تک بھی پہنچا دیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے، گناہگار ہونے کے ناطے،
اور ہمارے اندر نفس ہے، اس نفس کی غلامی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ کچھ خامیاں ہیں، تو ہم مطلوب تک از خود نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کچھ ہستیاں دنیا میں ایسی بھیجی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معاون بنا کر، ہمارے مددگار بنا کر دنیا میں بھیجے ہیں، جنہوں نے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی وہ مدد ہے جو ہمیں مطلوب تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ از خود ہم جب اس پر چلیں گے تو شیطان ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالے گا. شیطان چونکہ اس کی تو کوشش یہی ہے کہ بندہ گمراہ ہو جائے، اور وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے، اس لیے وہ ہر قسم کے ہتھیار لے کر آتا ہے، وہ ہر قسم کی خوشیاں لے کر آتا ہے، عیاشیاں لے کر آتا ہے، اور سیدھی راہ کی رکاوٹ بنتا ہے، سیدھی راہ پر چلنے کے خطرات لے کر آتا ہے کہ اس میں چلو گے تو تمہیں یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی ہے، اور ان آڑی ترچھی راہوں میں آؤ گے تمہیں یہ سہولتیں، یہ سہولتیں، یہ سہولتیں. شیطان ہر قسم کی آرائش لے کر آتا ہے. تو اس وقت بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بہکے نہ، اگرچہ وہ سیدھی راستے پر ہے وہ بہکے نہ. پھر وہ رب سے اگلی دعا یہ کرتا ہے کہ مولا